ایک مفتی صاحب نے اس کے جواب میں ہم لوگ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا شیعہ بھی کھاتا ہے، غیر مسلم بھی کھاتا ہے، تو کیا ہم بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کریں؟ ان کے پاس قرآن سے دلیل نہیں، حدیث ہے، مثال ہے۔ مثال ایک آدمی ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے آیا ہے، ایک بار بولا، دو بار بولا، تین، کتنی بار بھی بولے، وہ سامنے والا ایک ہی کوئی بندہ فجر میں اٹھے، فجر بھی پڑھا، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، سب پڑھ لی، 5 نماز ہوگی کہ ایک نماز مانی۔ انہوں نے مثال دیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ملے گا تو بھی ناپاک ہو جائے گا، اجنبی عورت سے ملے گا تو بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کیا طلاق بھی اپنے اندر یہ اثر رکھتا ہے؟ کسی اور کی بیوی کو طلاق دے، طلاق ہوگی؟ ایک عورت کو طلاق دیا، طلاق پڑ گئی، وہ بھی ایک عورت ہے، اس کو بھی طلاق دیا، اس کو بھی بولا طلاق، اس کو بھی بولا طلاق، اس کو ہو رہی، اس کو نہیں ہو رہی۔ پتہ کیا چلا کہ یہ وہ فعل جو اپنے اندر لازمی اثر نہیں رکھتا ہے، جو چیزیں بھی اپنے اندر لازمی اثر نہیں رکھتی ہیں، شرائط کی محتاج ہوتی ہے، ان چیزوں کو ان شرائط کے ساتھ انجام دیا جائے گا تو اثر آئے۔ اگر آپ طلاق کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ طلاق جیسے بھی دی جائے اثر دکھانا ہے، تو کسی بھی عورت کو طلاق دیا اثر ہو جانا ہے۔ کہ دیکھو مسائل احمد میں ہے کہ امام احمد فرما رہے ہیں فَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّهُ صَلَاةٌ، علم کا اجماع ہے کہ یہ 3 طلاق 3 ہو۔ یہ جملہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ کا نہیں، نہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ کا جملہ ہے، نہ کتاب کے مرتب کرنے والے کا جملہ ہے، حکم بن عتیبہ، یہ ان کا جملہ ہے۔ اب ان کے جملے کو لے جا کے بھڑا دیا کہ نہیں امام احمد کا جملہ ہے۔ یہ پہلا حوالہ تھا جناب کا، کیا کہ امام احمد نے کہا سب کا اجماع ہے، حالانکہ یہ بات نہ امام احمد نے کہی ہے نہ اس کتاب کے مؤلف کے ہے، یہ بات نقل ہوئی ہے حکم بن عتیبہ سے، ان سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ پہلے حوالے کا حال ہے۔ حکم بن عتیبہ کا یہ قول اسی سند کے ساتھ کہا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، اس میں یہ ہے کہ کسی نے اس انداز سے 3 طلاق دیا تو لوگوں نے ان سے پوچھا حکم بن عتیبہ نے کیا کہا؟ کہا ہی واحدہ، وہ ایک طلاق ہوئی۔ امام ابن المنذر کا حوالہ آپ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے یہاں جو اجماع کی ڈیفینیشن ہے، اجماع کا جو مفہوم ہے وہ الگ ہے۔ منذر رحم اللہ کے اجماع وہ بھی ہے جو اکثر لوگ کہہ دیں، اور اگر کسی ایک عالم کے کہہ دینے سے کوئی غیر فقیہ ہو جاتا ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنہیں آپ امام اعظم مانتے ہیں امام ابو حنیفہ، ان کو ایک نہیں کئی علماء نے غیر فقیہ کہا۔ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن اسحاق غیر فقیہ تھے، کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا ان کی وفات کے کئی سو سال بعد پیدا ہو رہا ہے۔ اور یہ دیکھو یہ 3 ائمہ سفیان ثوری، شریک القاضی، حسن ابن صالح، یہ تینوں امام ابو حنیفہ کے دور کے ہیں۔ کہتے ہیں ادرکنا ابا حنیفہ، ہم نے امام ابو حنیفہ کو پایا، وما یعرف بشیء من الفقہ، کے اندر ذرہ برابر بھی فقہ نہیں تھی، یہ فقہ سے معروف ہی نہیں تھا۔ کسی ایک عالم نے محمد بن اسحاق کے بارے میں کہہ دیا وہ فقیہ نہیں تھے، دھوم دھام سے اس کو پیش کر رہے ہو۔ او میرے بھائی مفتی صاحب، آج سے امام ابو حنیفہ کا نام مت لینا، یہ 3 لوگوں نے ان کو صرف غیر فقیہ نہیں کہا فقہ کی کسی چیز سے بھی واقف۔ ہم اس طرح کے اقوال سنانے بیٹھ جائیں تو بہت مہنگا پڑے گا، اس لیے ہوش میں آؤ، ائمہ کے خلاف، محدثین کے خلاف زبان درازی مت کرو، ورنہ ہمارے پاس بھی پیش کرنے کے لیے بہت کہہ نہیں رہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، ہم تو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ بھئی ان کے بارے میں کچھ کہا گیا تو ان کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا، جا کے ان کو پکڑو جن لوگوں نے کہا ہے۔ جیسے ان لوگوں کی کتاب فضائل اعمال اٹھاؤ نا، بھئی دیکھو جھوٹی بات لکھی ہے، غلط بات لکھی ہے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو بات لکھی ہے زکریا صاحب نے، یہ اپنے گھر سے تھوڑی لکھی ہے، یہ کہیں سے نقل کیے، جاؤ ان کو پکڑو، زکریا صاحب کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ امام ابو حنیفہ فقیہ نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، جاؤ ان کو پکڑو جنہوں نے کہا ہے۔ کیا کہا آخر میں؟ کہا یہ ذہنی آوارگی ہے۔ ذہنی آوارگی ہے؟ میں بولوں تم کیا کرتے ہو؟ تم تو جسمانی آوارگی پھیلاتے ہو۔ حلالے کے نام پر، طلاق کے بعد حلالے کے نام پر جو آوارگی، جو بے حیائی ہوتی ہے، اسے میں کیا نام دوں بتاؤ؟ شرم نہیں ہوتی کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ کی لعنت ہو کہ جو حلالہ کرے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ اب ان کی آوارگی دیکھو، ذہنی آوارگی، کیا کہتے ہیں؟ یحتمل انہ اراد باللعنت الرحمت، کہ اس بات کا احتمال ہے کہ اللہ کے نبی نے لعنت بول کے رحمت مراد لی ہے۔ اب بتاؤ ذہنی آوارگی کون کا؟ مذہب مانے کیا ہوتا ہے؟ مذہب مانے چلنے کی جگہ، ذہبہ مانے جانا چلنا، تو مذہب مانے چلنے کی جگہ۔ امام صاحب کہیں جب صحیح حدیث ملے وہ میرے چلنے کی جگہ ہے، یہ صاحب کریں نہیں حدیث پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔